نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم۔ یہاں سے 11ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ شروع میں ان منافقین کا تذکرہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو انہوں نے جھوٹے بہانے بنائے۔ اس سے پہلے ہم نے ان منافقین کے بارے میں پڑھا ہے کہ جنہوں نے جہاد میں جانے سے پہلے جو ہے جھوٹے بہانے بنائے، تو یہاں پر پہلی بات انہیں یہ بات بتائی گئی کہ تم جھوٹے بہانے نہ بناؤ۔ لن نؤمن لکم، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں تمہاری خبر دے دی ہے، اور عنقریب اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال دیکھیں گے اور تم اس رب کی طرف لٹائے جاؤ گے جو ہر غیب کا جاننے والا ہے، ظاہری باتوں کا جاننے والا ہے۔ آج وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو قسمیں اٹھاتے، تو یہ بات بتائی گئی کہ ہرگز آپ ان سے راضی نہ ہوں۔ اگر آپ ان سے راضی ہوں گے تو اللہ پاک ان سے راضی نہ ہوں گے۔ اس کے بعد اعرابیوں کا تذکرہ، وہ لوگ جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، اور اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی، اور وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس علم کو سیکھ سکیں جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا۔ تو ان میں بعض ایسے اعرابی تھے اشد کفرا و نفاقا، جو کفر و نفاق میں سخت تھے، اور جو وہ مجبوراً صحابہ کرام کو دیکھا دیکھی اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے یا شاید یہ تاوان ہے ہم سے لیا جا رہا ہے، اور وہ چاہتے تھے وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، کہ تم پر سختیاں آئیں، اس کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کے اوپر سختیاں آ جائیں۔ اور اس کے بعد ان اعرابیوں کا تذکرہ کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کو وہ اللہ اس کے رسول کی قربت سمجھتے ہیں، یہ صحیح معنوں میں مخلص مسلمان ہیں۔ اور اس کے بعد ان منافقین کا تذکرہ بھی کیا گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، کہ جو لا تعلمہم، کہ جنہیں آپ نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، کہ ان کو نفاق میں اتنے سخت تھے کہ ان کی پہچان نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد ان صحابہ کرام کا تذکرہ جو غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، صالحا، انہوں نے نیک کام بھی کیے، یعنی جہاد میں شرکت بھی کی، کئی غزوات میں انہوں نے شرکت کی، سیئا، اور اس غزوے میں وہ شرکت نہ کر سکے۔ ان میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو یہ صحابہ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور یہ کہا کہ ہم اس وقت اب یہاں سے ہٹیں گا نہیں جب تک اللہ کے رسول ہمیں آ کر کھولیں گے نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں انہیں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، آپ نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو کھول دیا، اور آپ ان سے پھر راضی ہو گئے، اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور اس کے علاوہ باقی 3 افراد وہ تھے وآخرون مرجون لأمر اللہ، جو اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، اور بعد میں انہیں اپنے کیے پر شرمندگی بھی ہوئی۔ وہ جا کر، جس میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بات فرماتے ہیں کہ جب غزوہ میں سارے صحابہ چلے گئے، باقی میں رہ گیا، تو میں جا کر بازار میں دیکھتا کہ وہاں پر یا تو مجھے منافق لوگ نظر آتے یا پھر کمزور لوگ نظر آتے جو جا نہ سکے تھے، تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی۔ اور اس کا آیت کریمہ میں تذکرہ بھی ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود کشادگی کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ خود بڑی تنگی محسوس کرتے تھے اپنے جی میں، اور اللہ کے علاوہ انہیں اور کوئی پناہ نظر نہ آتی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ سے واپس آئے تو کوئی بھی ان کے سلام کا جواب نہ دیتا تھا، ان سے ملاقات نہ کرتا تھا۔ 50 راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ آخر پھر وحی نازل ہوئی اور اللہ پاک نے اعلان کیا
اور اعلان کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جو پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ پاک نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقیوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ پاک نے ان پر جو التفات کیا، اور اس سے پہلے ان کا تذکرہ تھا ان صحابہ کا کہ جو بغیر کسی سوچے سمجھے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ روانہ ہو گئے، جن کی قرآن نے پھر تعریف بھی کی کہ سعد العسرہ، وہ تنگی کے وقت میں جور کے ساتھ جو روانہ ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب گرمی کا وقت تھا اور 30,000 صحابہ کرام تھے، اور پانی اور بھوک ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا صحابہ کرام اس گرمی کے وقت میں گئے تھے، تو ان میں ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے ان صحابہ کو جو ہے وہ ان کی توبہ قبول کی۔ اس لیے اس بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ پہلوں میں سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ پاک ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ان کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد اس منافق کا تذکرہ کہ جس نے مسجد ضرار جو بنائی، ابو عامر راہب، کہ جنہوں نے جو راہب تھا اور جن کے بیٹے جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غسیل ملائکہ ہیں، یعنی غزوہ احد میں جو شہید ہوئے جب، تو ملائکہ نے ان کی لاش کو جو غسل دیا جنتی پانی کے ساتھ۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ والد تھے، لیکن راہب تھے، اسلام کا دشمن تھا یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، اس پر اسے آرام نہ آیا، اور اس نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو وہ دور جا کر مرے، عزیز و اقارب سے دور جا کر مرے۔ بعد میں اسی طرح ہوا۔ حوازن کا قبیلہ بھی جب شکست کھا گیا، غزوہ حنین میں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ حوازن کے قبیلے کے شکست کے بعد یہ شام کے ملک چلا گیا، اور وہاں عزیز و اقارب سے دور جا کر جو مرا۔ تو اس نے قیصر روم سے جو ہے وہ منصوبہ بندی کی کہ تم آ کر مسلمانوں کے اوپر آ کر چڑھائی کرو، اور منافقین مدینہ کو یہ بات کہی کہ تمہارے پاس کوئی ایسا مکان، کوئی ایسی مسجد ہونی چاہیے جہاں پر بیٹھ کر تم پلاننگ کر سکو، اسلام کو گرانے کا منصوبہ بنا سکو۔ تو جس کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، ضرار ضرر سے ہے جس کا مطلب ہے تکلیف دینا، کفر کے لیے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ان لوگوں کی دھاک میں کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور وہ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف صلح کا، اچھائی کا ہے۔ واللہ یشہد انہم، اللہ پاک گواہی دیتے ہیں کہ وہ لوگ منافق ہیں۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ بات کہی کہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ اس میں آ کر جو ہے نماز پڑھائیں۔ تو ارشاد ہو گیا لا تقم فیہ ابدا، اس میں آپ ہرگز کھڑے نہ ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس مسجد کے بارے میں پتہ چلا، تو آپ نے عامر بن سکن اور وحشی بن حرب وہی ہیں کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا۔ پہلے غزوہ احد میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو شہید کیا تھا، لاش کے 13 یا 14 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن سکن اور وحشی بن حرب کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس مسجد کو جا کر ڈھا دو، اس کو آگ لگا دو۔ انہوں نے جا کر اس کو مسمار کر دیا، اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی، مسجد قباء کی تعریف کی گئی، اور اس میں جو صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں ان کی طہارت کی تعریف کی گئی۔ اس کے بعد قرآن نے ان مجاہدین کی تعریف کی کہ بے شک اللہ پاک نے مومنین سے سودا بازی کی ہے، ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے عوض جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کیسے ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، سحری کے وقت اٹھ کر عبادت کرنے والے، رکوع سجود کرنے والے، اور جہاد میں جانے والے، آمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ،
ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مومنین کے واسطے بشارت ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ جو بندہ بھی کافر ہو، مشرک ہو، آپ اس کے لیے دعا استغفار نہ کریں۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا تذکرہ، کہ بعضوں نے یہ سمجھا بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی، والد بت پرست تھے، مشرک تھے، تو یہ بات بیان کر دی کہ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار کرنے والے نہیں تھے۔ اور اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے استغفار کرنے کے لیے دل میں خواہش کا اظہار کیا، جس کا تذکرہ بخاری شریف میں ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ابو جہل نے بھی کہا کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے آخری وقت پہ یہی بات کہی تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ تو یہاں پر یہی بات بیان کر دی گئی کہ کوئی بھی نبی کسی کافر کے لیے استغفار نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد مومنین کو، تمام صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد کی گئی کہ جب بھی جہاد کا وقت ہو تو وہ جہاد کے لیے نکلیں، اور یہ بات کہی گئی کہ تمام مومنین جو ہیں ان کا گروپ جہاد کے لیے نہ نکلے، بلکہ ایک جو ہے وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے دین کا علم حاصل کرے، تاکہ جہاد سے جو لوگ لوٹیں تو ان کو وہ دین کا علم جو ہو سکھا سکیں۔ اور اس کے بعد پھر مومنین کا تذکرہ، جب ان پر قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جن کے دلوں میں چھپی بیماریاں ہیں ان کے اندر کی ناپاکی جو بڑھ جاتی ہے۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم، کہ مومنین پر اگر کوئی برا وقت آ جائے، مشکل آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ شاخ گزرتا ہے، اور ان کی اچھائی کے لیے آپ بڑے حریص ہیں، آپ مومنین کے لیے بڑے رؤوف ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آخر میں یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں سورہ توبہ کا اختتام ہوا، یہ 11واں پارہ تھا کہ جس میں سورہ توبہ کا حصہ بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔